جب رمضان کے بابرکت مہینے میں افطاری کے وقت ایک بھوک سے نڈھال مسافر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش ہوا تو ایک غریب صحابی نے مسافر کی ایسی خدمت کی کہ قرآن میں ان صحابی اور ان کے گھر والوں کی تعریف ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب مسجد نبوی میں نماز عصر کے بعد ایک مسافر حاضر ہوا۔ اس کا چہرہ پیلا، لباس پھٹا اور حالت بےحال تھی۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور گڑ گڑا کر عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، میں بھوک اور پیاس سے نڈھال ہوں، میری مدد فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھر آیا۔ آپ نے گھر پیغام بھیجا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا کہ گھر میں صرف پانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی طرف دیکھ کر فرمایا، آج رات اس شخص کو کون اپنا مہمان بنائے گا؟ اللہ اس پر رحم فرمائے گا۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور مہمان کو اپنے گھر لے گئے۔ گھر پہنچ کر اہلیہ سے پوچھا، کچھ کھانے کو ہے؟ انہوں نے جواب دیا، خدا کی قسم، صرف بچوں کے لائق تھوڑا سا کھانا ہے۔ ابو طلحہ نے فرمایا، بچوں کو کہانی سناؤ اور سلا دو، اور جب ہم دسترخوان پر بیٹھیں تو تم کسی بہانے چراغ بجھا دینا۔ ہم اندھیرے میں اپنا منہ ایسے ہلائیں گے جیسے ہم بھی کھا رہے ہیں، تاکہ مہمان پیٹ بھر کر کھا سکے اور اسے شرمندگی نہ ہو۔ امی سلام نے بچوں کو کہانی سنا کر سلا دیا۔ جیسے ہی کھانا شروع ہوا، امی سلام نے چراغ بجھا دیا۔ اندھیرے میں ابو طلحہ اور امی سلام اپنے ہاتھ ایسے چلاتے رہے جیسے کھا رہے ہیں، مگر حقیقت میں وہ ایک لقمہ بھی نہیں کھا رہے تھے۔ مہمان بے فکر ہو کر پیٹ بھر کر کھاتا رہا۔ رات میں میاں بیوی اور بچے بھوکے سو گئے، مگر دل مطمئن تھے کہ رسول اللہ کے مہمان کی خدمت کر دی۔ فجر کی نماز کے بعد جب ابو طلحہ مسجد میں پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، کل رات تم دونوں نے اپنے مہمان کے ساتھ جو کیا اسے دیکھ کر اللہ تعالیٰ عرش پر خوش ہوا۔ اسی موقع پر قرآن کی سورت الحشر کی آیت نازل ہوئی، اور وہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، خواہ وہ خود فاقے سے ہوں۔ اس سچے واقعے کا مقصد صرف یہی ہے کہ اس رمضان میں اپنی افطاری میں کسی ایک بھوکے غریب یا مسافر کو ضرور شامل کریں، چاہے آپ کے پاس خرچ کم ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ بانٹنے سے برکت بڑھتی ہے اور اللہ کی خوشنودی ملتی ہے۔